من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ سورۃ الفتح کی آخری آیات ہیں اور یہ بڑے اہم موقع پر اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے لیے بشارت بھی ہے اس میں، ان کے لیے تھی، صحابہ کرام کے دلوں کی تسلی بھی تھی، اور ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھا. اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ قیامت تک وہ لوگ جو دین کی سربلندی کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کا دین پورے عالم میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باقی ادیان پر غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہے، اور ان تمام افراد، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، محنتوں کے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ ان آیات کے آئینے میں اپنے دینی کاموں کو دیکھا جائے. اگر تو ہماری محنت کا رخ، ہمارے کاموں کا طرز اس سے میل کھائے، اس سے ملتا جلتا ہو، تب تو ہم نتیجے کی امید رکھیں. اور اگر ہمارا طرز اس طرز سے مختلف ہو، اس سے ہٹ کر ہو، تو پھر ہم اپنے آپ کو طفل تسلی نہ دیں، اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہ رکھیں اور کسی خوش فہمی کا شکار نہ. دیکھیں، جس حصے کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باقی ادیان پر غالب کرنے کے مضمون سے ہی ہوتا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یہ ہر مسلمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا جس نے اقرار کیا ہے، یہ اس کے دل کا درد اور اس کی تڑپ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، یہی آپ کی محنت کا میدان تھا، یہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مقصد تھا. اور اس مقصد کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کی جماعت نے جس شاندار طریقے کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے سب سے عالی شان مثال ہے.
اس سے زیادہ اونچی مثال انسانوں کے سامنے کوئی اور نہیں آ سکتی. اسی لیے اس مثال کو اللہ جل شانہ نے پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تفصیل تو اس کو کہنا مشکل ہے، چند آیات ہیں، لیکن ان چند آیات کی تشریح کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے. اس جماعت اور اس گروہ کا ذکر کیا ہے، اس مقدس جماعت کا جو اس محنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی اور جس کے اوپر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا آغاز کیا تھا. جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ پر، جب ایک کے بعد ایک شخص آ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، اور بات بن نہیں رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ قریش کی جانب سے سہیل ابن عمرو کو بھیجا گیا رضی اللہ عنہ، بعد مسلمان ہوئے. تو آپ نے اس سے نیک فال لی اور آپ نے کہا کہ سہیل کی آمد کا مطلب یہ ہے، ایک تو ان کا نام سہیل چونکہ سہولت سے ہے، سہل سہیل، اور دوسرا یہ کہ ان کا مزاج بھی. تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے قریش کسی بات پر آنا چاہتے ہیں. تو جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے قریش کا. تو سہیل نے کہا کہ یہی تو وجہ نزاع ہے، یہی تو اختلاف کی بات ہے کہ اگر آپ کو ہم نے محمد رسول اللہ مان لیا ہوتا تو اس جنگ کی اور ان معاہدوں کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ہم تو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے. یہی تو ہم نہیں مانتے، اس لیے آپ اپنا وہ نام لکھیں جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہے. آپ اسی نام کے حد سے مکہ میں معروف ہیں، مکہ والے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے صاحبزادے ہیں محمد. تو علی کرم اللہ وجہ کاتب تھے معاہدے کہ آپ نے فرمایا علی مٹا دو محمد الرسول اللہ اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو. سیدنا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے تو نہیں مٹایا جائے گا، آپ کا نام یعنی وہ اتنی بڑی حقیقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی ہم وہ کلیجہ اور وہ جگر کہاں سے لائیں جو اس کو مٹا دے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں. چونکہ آپ امی تھے تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ کاغذ میں اس جگہ لکھا ہے. تو آپ نے اس کو مٹا دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. زمین پر رسول اللہ نے ان کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے اور جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے جس کو مٹایا، تو اللہ پاک نے وہی الفاظ عرش سے جبرائیل امین کے ذریعے بھیج دی اور کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور کسی کے مٹانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اس مطالبے سے آپ کی اس حیثیت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی فرق نہیں آتا. اس سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے حضور کو تنزل نیچے لائے ہیں اس بات پر، اللہ پاک نے پھر ایسی جگہ اس معاہدے پر اگر صرف یہ لکھا ہوتا تو وہ کاغذ جب دنیا میں ختم ہوتا تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی. اللہ پاک نے اس کو اس مصحف کے اندر لکھ دیا جس کو قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے. اس سے بھی زیادہ اونچی جگہ پر من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تنزل کرتا ہے اللہ جل شانہ اس سے بھی زیادہ بلندیاں اور اونچائیاں اس کے مقدر کے اندر لکھتے تھے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر شروع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھے. والذین معہ، معیت رسول، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی کچھ صفات کا بیان ہے. ہمیں ان صفات کو اس خیال سے دیکھنا اور پڑھنا ہے کہ ہم انفرادی طور پر جن کاموں کے اندر مشغول ہیں اور اجتماعی طور پر دین کی جن محنتوں سے وابستہ ہیں، کیا اس میں یہ رنگ جھلکتا ہے یا نہیں جھلکتا. کیونکہ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ان صفات کے آگے اور پیچھے کی آپ آیتیں دیکھیں. اس سے پچھلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علی سائر الادیان، تمام ادیان کے اوپر اظہار کی بات ہے، غالب ہونے کی بات ہے، غلبہ اسلام کی بات ہے اس سے پچھلی آیت کے اندر. اور آخر کے اندر وہ نتیجہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کا مقصود ہے آخرت کے اندر. دنیا کے اندر ہر مسلمان کا مقصود ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ جائے، اور آخرت کے اندر اس کو جو نتیجہ چاہیے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے اور اجر عظیم چاہیے. یہی دو
انسانوں کی ساری محنتوں کا اخروی ثمرہ ہے جو انسان کو چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ آخرت کے اندر اس کو بخش دیں، اس کی مغفرت فرما دیں اور اس کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں. اس اجر عظیم کے اندر لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل خیر اس کے اندر مسابقت کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں کہ یہ اجور ان کو حاصل ہو. تو آیت کو ان صحابہ کی صفات کی اگلے اور پچھلی آیتوں کا جو یہاں پر موجودگی انتہائی معنی خیز ہے وہ اسمان. اور یہ صرف صحابہ کے ساتھ یہ دو چیزیں خاص نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وفادار یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اور آخرت کے اوپر ایمان لایا ہوا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کو اجر عظیم مل جائے. اس کے درمیان کیا کہا گیا؟ ان دو باتوں کے درمیان ایک تو یہ کہا کہ صحابہ کی صفات میں سے والذین معہ، معیت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو تو جسمانی ساتھ سب سے بڑا شرف ہے، اس میں تو کوئی ان کا ساتھ دے نہیں سکتا، لیکن قیامت تک آنے والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر منسلک، اس کو بھی ایک معیت رسول حاصل ہے. وہ معیت صحابہ جیسی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی معیت جسمانی معیت تھی عادم. اب جو قیامت تک امت آئے گی اس کو ایک روحانی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل. علامہ عبدالعزیز دباغ نے الابریز میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں در حقیقت ایک غیر مرئی نہ نظر میں آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلنے والے نور کے دھاگے ہیں جو ہر مومن کے قلب تک جا رہے ہیں. اور اس نسبت کی بنیاد پر ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ایک تعلق ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کافروں کے ساتھ کے مقابلے میں شدید اور آپس کے اندر رحم دل. اشداء علی الکفار کے دو مفاہیم ہیں. ایک تو یہ جو معروف مفہوم ہے کہ وہ جب ان کا مقابلہ پڑ جائے کافروں کے ساتھ تو ان کے اندر ایک مضبوطی ہے، ان کے اندر بہادری ہے، ان کے اندر، اور کافروں کے معاملے کے اندر کافروں سے کوئی معاملہ آ جائے تو پھر اللہ جل شانہ کے احکامات کو وہ کسی بھی وجہ سے، ان پہ کسی رحم کی وجہ سے یا ان کے ساتھ کسی تعلق کی وجہ سے پس پش ڈالنے والے نہیں. جیسے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ آئی، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ سے اپنے زخمی ہونے کے بعد دو دعائیں مانگی تھی. ایک یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کے ساتھ ہمارا آخری مارکہ ہے، اس کے بعد قریش کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، تو مجھے اسی زخم سے جو خندق کے جنگ میں مجھے لگا ہے مجھے اس سے شہادت نصیب فرما. اگر کوئی جنگ قریش کے ساتھ یوں باقی ہے، حملہ باقی ہے، جنگ نہیں حملہ باقی ہے قریش کا، تو مجھے زندہ رکھ تاکہ ہم اپنی اس بیعت کو پورا کریں رسول اللہ کے ساتھ جو ہم نے ان سے عقبہ کے اندر کی تھی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے یا رسول اللہ. تو اگر کوئی آپ کے دفاع کی کوئی جنگ باقی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ. اور دوسرا کہ یا اللہ مجھے بنو قریظہ کا عبرتناک انجام دکھائے بغیر موت نہ دے. تو جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان کے حلیف تھے مدینہ کے اندر یہ اوس قبیلے والے سعد ابن معاذ جس کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنو نذیر کے حلیف تھے خزرج والے، ان کی سفارش پر آپ نے ان کو ملک مدینہ بدر کر دیا تھا، وہ چلے گئے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے، ہم اوس کے حلیف ہیں. تو اوس سے انہوں نے یہ بات کی. اوس کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش لے کر آئے کہ خزرج کی سفارش آپ نے بنو نذیر کے حق میں مانی تھی، اسے یہودی قبیلے کے حق میں، ہماری سفارش ان کے حق میں مان لیجئے بنو قریظہ کے حق میں. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ یہ فیصلہ سعد ابن معاذ کر لیں جو خود اوس کے سربراہ تھے؟ اوس کے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. سیدنا سعد ابن معاذ اس خیمے میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگایا تھا ان کے زخم کے بعد، ان سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے. آپ نے کہا گھر میں ہوں گے تو بار بار ان کی تیمارداری کے لیے میں جاؤں گا تو اہل گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. زخم ان کا بہت سخت تھا. کہا کہ سعد کو لے کر آؤ. صحابہ کے سعد کو لے کر آئے، اور جب دور سے سعد جس سواری پر آ رہے تھے، جس خچر پہ سوار تھے، حضور کی نگاہیں پڑی تو صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ سارے.
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے. شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے حضرت سخت ناراض ہوتے تھے کھڑے ہونے پر، جیسے ہمارے حضرت ناراض ہوتے. تو کہا کہ کھڑے مت ہوا کر میرے آنے کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کھڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے. تو کہا کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ حضرت شیخ نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی، قوموا الی سیدکم، حضور نے حضرت سعد کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے مدنی کا تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہوتی ہیں. تو جواب نہیں دیا اس بات کے اوپر کوئی. تو کہا کہ قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سعد سے حضور نے کہا کہ یہ بنو قریظہ کا فیصلہ میں تمہیں دیتا ہوں. سعد بن معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مشورہ ہوگا یا میرا حتمی فیصلہ ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ کہ مشورہ دوں، آپ اس کو اندر ترمیم فرمانا چاہیں، قبول فرمانا چاہیں، یا یہ کہ میں جو طے کر لوں گا وہی ہوگا؟ آپ نے کہا جو تم طے کرو گے وہی ہوگا. تو سعد نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی ساری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے. حضور نے کہا کہ سعد تیرے قلب پر اللہ پاک نے وہ بات وارد کی جو عین منشاء الہی تھی، اللہ یہی چاہتے تھے. اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ان کی اس غداری کا عبرتناک ان کو سزا دی جائے. تو یہ معاملہ پورا ہو گیا، بنو قریظہ کو ان کی سزا مل گئی. اور حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ آخری حملہ ہے قریش کا خندق کے اندر جنہوں نے ہم پر کیا. اب اس کے بعد الان نغزو، اب ہم ان پر حملہ کریں گے. اور اس کے بعد وہی ہوا فتح مکہ کا حملہ ہوا مسلمانوں کا. تو قریش تو سعد کی دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حملہ باقی نہیں ہے. تو وہی زخم جو سل گیا تھا، وہ زخم جو بند گیا تھا وہ پھٹ گیا اور ان کا اسی سے شہادت ہو گئی. تو اشداء علی الکفار کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ کفار کے ان کے اندر ایسی ایک سختی اور صلابت اور مضبوطی کا ہونا کسی دیوار میں جیسے ہو کہ جس کے اندر کوئی انگلی نہ گھسیڑی جا سکتی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہ ڈالا جا سکتا ہو، جس میں کوئی ایسی درز اور کوئی ایسی جگہ نہ ملے کافروں کو مسلمانوں کی جماعت کی اس وحدت اور مضبوطی کے سامنے کہ جہاں سے وہ اپنے کسی وسوسے کو، اپنی کسی سازش کو، اپنی کسی چیز کو وہ داخل کر سکے. تو یہ پہلا وصف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. آج ہم کیسے کفار کے لیے ایک ترن والا بن گئے ہیں. جس شکل کے اندر وہ چاہیں ہماری مسجدیں ویران کرنا چاہیں، ہمارے تعلیمی نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں، کسی بھی افواہ کی بنیاد پر، کسی بھی سنی سنائی بات کی بنیاد پر وہ چاہیں تو ہمارے سارے نظام الٹے سیدھے کر دیں، اور ہم پھر ان کے لیے اس وقت دلائل ڈھونڈیں، فقہی عبارات تلاش کریں کہ جی اب یہ چیز تو آ گئی ہے ان کی طرف سے، اب بتائیں شریعت میں اسی گنجائش ہے یا نہیں. ہم پھر مفتیوں سے اور مولویوں سے اور فقیہوں سے یہ پوچھیں کہ کفار نے ایک طوفان تو بھیجا ہے، آپ اب ذرا فقہ کی کتابیں کھنگالیں اور بتائیں کہ اس کی کتنی گنجائش ہے شریعت میں. اور بعض بد نصیب اسی خدمت پر مامور بھی ہوتے ہیں کہ ان کا یہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کے اوپر پھر بتائیں کہ ہاں فلانی جگہ یہ لکھا ہے. حضرت عام طور پر ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کہیں بیٹھے تھے رفع حاجت کے لیے، اور وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے دوران رفع حاجت کہ اللہم ارحنا رائح الجنہ، رائحۃ الجنہ، یا اللہ جنت کی خوشبوئیں ہم کو سنبھا. تو کسی نے سنا تو اس نے کہا کہ دعا تو بہت اچھی ہے مگر یہ جگہ اس دعا کی نہیں ہے کہ بیٹھے قضاء حاجت کے لیے اور جنت کی خوشبوؤں کی دعا کر رہے ہیں. تو فقہی جزیات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کس موقع کے لیے ہوتی ہیں اتنا تو ایک فقیہ اور مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے لیے ہیں. دوسری چیز رحماء بینہم، اس کا ایک مطلب یہ بھی نہیں ہے اشداء علی الکفار کے کہ صحابہ ایسے خونخوار تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کافر کے اوپر رحم نہیں کیا. خود اگر کافر حربی نہ ہو اور مسلمانوں کے کسی اس میں آئے تو صحابہ کی کتنی مثالیں موجود ہیں. خود قرآن کے اندر ان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے، کسی ان کے ساتھ کوئی خیر پہنچانے سے، یا ان کے بھوکے کو کھانا کھلانے سے، یا ان کو کسی اور اس سے تو منع نہیں کیا گیا شریعت میں، الا یہ کہ حربی ہو اور حالت جنگ ہو. تو رحماء بینہم دوسرا وصف ان صحابہ کا یہ تھا کہ آپس کے اندر ہمدردی اور رحمدلی کا ماحول تھا. یہ شدت ایسی نہیں تھی کہ جس نے ان کے قلوب کو ایسا سخت کر دیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے نہ ہوں. ان کے عمومی ماحول کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کا غلبہ نہ ہو، بلکہ وہ سارا ماحول ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، ایثار کرنے والے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تیسری بات یہ ہے کہ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، ان کو دیکھنے والے ان کو رکوع اور سجدے کے اندر. رکوع اور سجدے کا ایک مطلب تو ظاہر ہے رکوع اور سجدہ بھی ہے، عبادات ہے.
ایک مطلب عبدیت کا کمال ہے کہ پوری عبدیت ان کے اندر موجود تھی۔ آج بہت سی دینی تحریکوں میں تراہم رکعا سجدہ کے مناظر ختم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو اس کا مفہوم ہی غلط بیان کیا کہ یہ ساری عبادات کو کہا کہ یہ تو بس ایک پریڈ ہے اور یہ بھی کوئی انتظامی چیز ہے، گویا کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کو فقط کوئی انتظامی چیزیں سکھانے کے لیے، اس میں سے وہ روح جو ہے اللہ کے تعلق کی، وہ جو دل کی نرمی اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک مسلمان کا خاص تعلق جو خاص عبادات سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو نکال دی۔ تو یہ منظر کسی دینی محنت میں تراہم رکعا سجدہ، کہ جب آپ جو راتوں کا وقت ہے وہاں پر رکوع اور سجود نظر آئیں، کوئی بندہ رکوع میں اور کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی رونے دھونے میں، یہ خاص حضرات صحابہ کے معاشرے کا ایک وصف بیان ہوا ہے جو آج ہمارے دینی کاموں کی بہت بڑی ضرورت ہے اور جس کی انتہائی قلت پیدا ہو گئی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دینی جلسے پوری رات جاری رہتے ہیں اور اس میں سے وہ نفلی رکعان سجدہ تو دور کی بات ہے، بعض اوقات فرض نمازیں نکل جاتی ہیں۔ ہم نے بہت جس زمانے میں، اب تو عرصہ ہوا جلسوں میں جانا نہیں ہوتا، جس زمانے میں جوانی میں لڑکپن میں جلسوں میں جاتے تھے تو دیکھیں یہ مناظر کہ کتنے جگہوں پر فجر کی نماز میں اسی جگہ جہاں پر بھرپور مجمع تھا اور وہاں بہت سارے لوگ رات کو قیام پذیر بھی تھے، جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو مسجد عجیب ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہ وہاں لوگ نہیں تھے، لوگ تھے، لیکن رات کو 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہونے کی وجہ سے فجر کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے مشکل۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے اور بہت سی جگہوں پر دیکھے، اللہ معاف کرے بعض تو خانقاہوں میں بھی یہ مناظر ہوتے، رات 2-3 بجے تک اجتماع چلتے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز مسجدوں کی ویرانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تراہم رکعا سجدہ، راتیں ان کی وہ اللہ جل شانہ کے سامنے ایک تو وہ عبادات کا احیاء نظر آئے گا اس مجمع میں، اور ایک کمال عبدیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پوری زندگی ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سانچے میں ڈھلی بھی ہوگی۔ پھر یہ جو سارا عمل ہوگا اخلاص کی طرف اشارہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اخلاص اور احسان ان کے اندر، تب اتنا ایسا اخلاص اور کیفیت احسان کہ اس ساری اپنے جو پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ان کے اندر اگر کفار کے مقابلے میں شدت ہو، آپس کے اندر اگر رحم دلی کا معاملہ ہو، معیت رسول ہو، رکعان سجدہ کی فضا ہو، تو یہ سب کی سب کس لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں، دنیا سے ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ مطلب یہ سارے مظاہرے، یہ ساری چیزیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہیں، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی جاہ و حشمت نہیں، کوئی دنیاوی مقام اور مرتبہ اور منصب نہیں، کوئی دنیاوی نمود و نمائش نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کا ایک اثر اور ثمرہ پھر اللہ جل شانہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ایسی اطاعت کی اور عبدیت کے اس شاندار مزاج کی اور اللہ کے سامنے عبادت کی اور رکوع اور سجود کی کیا برکات ہیں کہ ان کے چہروں پر سجود کے یہ آثار، یعنی اللہ جل شانہ ان کے چہروں کو وہ نورانیت عطا فرماتے ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس سے کوئی ظاہری آثار ضروری نہیں ہے کہ وہاں پیشانی کے اوپر کوئی بہت بڑا محراب کی علامت ضروری ہے، بلکہ اس سے وہ چیز مراد ہے جو دنیا کے اندر اہل ایمان کو اور دنیا کے اندر اللہ سے تعلق اہل معرفت کو نظر آتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی روشنیاں ہیں جن کو خاص طور پر عطا ہوں گی آخرت میں، اور وہ ان کے چہرے پوری انسانیت اس وقت جو دنیا کے اندر سارا عالم موجود ہوگا وہاں پر یہ لوگ انتہائی نمایاں اور ممتاز ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ اوصاف اس جماعت کے، یعنی وہ جماعت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اور اللہ کے پیغام کو سارے عالم کے اندر اٹھائے گی اور زندہ کرے گی، یہ اوصاف تورات کے اندر بھی مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی نبیوں کے پیروکاروں کا بھی اور باقی نبیوں کے ساتھ آنے والوں کا اور ان کی محنت جن لوگوں پر ہوئی ہے ان میں بھی یہ صفات نہیں موجود۔ اور آج بھی اگر کوئی جماعت دین کا کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے اثرات دیکھنا چاہتی ہے تو یہ صفات اس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ وہ مثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر جو اس کی مثال ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔
اللہ جل شانہ کی جو مثالیں ہوتی ہیں اس سے پوری بات انسان کو ایسے کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ کوئی پودا ہو اور وہ اپنی کومپل نکالے. کبھی پودے کی کومپل جب وہ نکلتی ہے آپ نے دیکھی ہو، ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے، ایک باریک سی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بکری بھی پاؤں رکھ دے تو وہ ختم ہو جائے، کسی انسان کا پاؤں پڑ جائے تو وہ ختم ہو جائے، کوئی مرغی اس کو ٹھونگا مار دے تو وہ ختم ہو جائے. اس باریک ایک اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. دینی محنتوں کا نقطہ آغاز بھی بڑا مختصر ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یعنی جب آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے پیغام دیا تو کتنے لوگ تھے؟ گھر میں اماں خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور مردوں میں سیدنا صدیق اکبر تھے، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ تھے، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ تھے. 4 لوگوں کے سے آغاز ہے. آپ گھر آئے ہیں اور جو پیغام سنایا ہے تو 4 لوگوں سے اس کا آغاز ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے اس نے اپنی کومپل نکالی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فآزرہ، اللہ تعالیٰ پھر تقویت عطا فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ پھر اس کو مضبوط کرتے ہیں. فاستغلظ، موٹی ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے؟ جب موٹی ہونے کے بعد فاستوى علی سوقہ، پھر وہ گویا اپنی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ محنت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی جو کومپل جو بالکل اتنی باریک نکلتی ہے، آپ جس کو کبھی کسی کھیت میں جا کر دیکھیں کیسے کیسے تناور درخت اس سے دنیا کے اندر بنتے ہیں. کتنے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ آپ کبھی، اب تو لکڑیاں لوگ چھوڑتے نہیں، ورنہ آپ کبھی ان علاقوں میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں جہاں پر لکڑیوں کی تعمیرات آج بھی زندہ ہیں، تو آپ کو ایسی مسجدیں نظر آئیں گی کہ جن کے درمیانی جو ستون ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ اگر 6 بندے بھی اس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو اس تنے کا احاطہ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے تنے آپ کو نظر آئیں گے. یہ بھی اسی کومپل سے ہی نکلا ہوا ہے، جس کو اگر اس وقت جب وہ نکلا تھا اس کو کوئی مرغی ٹھونگا مار دیتی تو وہی ختم ہو جاتا. اس سے نکل کر فاستوى علی سوقہ، وہ ایسے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسے اس کی مضبوط ہو جاتا ہے اور ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود کھڑا ہے، اس کے اوپر پوری بڑی بڑی چھتیں اور عمارتیں اس کے اوپر، ان تنوں کے اوپر کھڑی ہوتی. یعجب الزراع، اور ظاہر بات ہے کہ اس کامیابی کے اوپر جس نے یہ محنت کی ہوتی ہے اور جس کی یہ محنت ہوتی ہے اس کے لیے یہ خوشی کا سبب ہوتی ہے. اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کو دیکھ، اس کو اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ یہ وہ جو محنت ہے وہ کسی ٹھکانے کی طرف جا رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر کی نگاہ کے اندر کھٹکے گی، کافر کو بری لگے گی. یہاں سے بعض علماء نے بڑا لطیف استناس کیا کہ چونکہ صحابہ کا ذکر چل رہا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر جس کے دل کے اندر غیظ پیدا ہو، قرآن نے اس کو کافر کہا کہ وہ شخص صحابہ کو دیکھ کر، یعنی صحابہ کی وجہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کوئی ایسا کلمہ کہا جو صحابہ کے شائن شان نہیں تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری آیت پڑھی شروع سے اور لیغیظ بہم الکفار تک پہنچ کر کہا کہ صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والے شخص کی طرف اس آیت کی وعید متوجہ ہے. اس آیت کی وعید اس شخص کی طرف متوجہ ہے جس کے دل کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی کیفیت. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے کو دیکھ کر کافر غیظ کے اندر آئے گا، اس کو غیظ اور اس کو غضب ہوگا. تو جس کو بھی نبی اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی محنت کا ثمرہ ہے، اگر ان کو دیکھ کر اور کسی کو غیظ آتا ہے، کسی کے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، تو اس آیت کی وعید اس کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ صفت کافروں کی ہے، کفار کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. اور جب اس سارے محنت سے تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، یہ اخروی ثمرہ ہے پھر اس ساری بات کا، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند آیات ہیں سورۃ الفتح کی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر، اور ان کے لیے اپنی محنتوں کا رخ درست کرنے کی اور صحیح دینی محنتوں کو پہچاننے کی کہ کون سی دینی محنتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارے اوقات لگیں، اس کے اندر ہماری مشقت ہو،
اسی کے ساتھ ہمیں امید وابستہ اور اسی کے ساتھ ہمیں توقع ہو جو اس سے میل کھاتی ہو، جو اس سے ملتی جلتی ہو. کیونکہ حضرات صحابہ کا یہ اسوہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کا اسوہ قیامت تک کے لیے. اللہ جل شانہ نے تو اس جماعت کا انتخاب ہی اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان سے روشنی لیں گے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، انسانوں کو ان سے ایک ہدایت ملے گی، ایک نمونہ اور ایک اسوہ ان کے سامنے کھڑا ہو. آج ہماری دینی محنتیں، ہمارے دینی کام اس بات کے محتاج ہیں، اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ وہ ساری محنتوں کا رخ درست ہے یا نہیں. پھر ہم اس سے اس نتیجے کی توقع رکھیں جو نتیجہ ہمیں درکار ہے. ہمارے ہاں بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں جس کی ابتدا اور آغاز درست طریقے سے ہوا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ متاثر ہو جاتی ہیں اپنی معاصر بے دینی کی تحریکوں سے، بعض اوقات اپنے ساتھ اسی زمانے کے اندر چلنے والے اور رجحانات کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. اس لیے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ اپنے کاموں کو بار بار پھر قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے اور پھر اس کو اثر نو صاف کیا جائے، اثر نو دیکھا جائے. حضرات مجددین دنیا میں یہی کام کرتے ہیں. آ کر ان سے اللہ جل شانہ اسلام کی اسی تازگی کا کام لیتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ اگر دین پر، شریعت پر، دین کی محنتوں پر، احیاء اسلام کی تحریکوں پر اگر کوئی دھول اور مٹی پڑ گئی ہے، اگر کوئی اغیار کے اثرات اس کے اوپر آ گئے ہیں، اگر کسی اور طرف کا ایسا تاثر اس کے اندر شامل ہو گیا ہے جس نے اس کو اس کے بالکل سیدھے رستے سے تھوڑا ہٹا دیا ہے، تو وہ آ کر اس کو دوبارہ اپنے رستے کے اوپر ڈالتے ہیں. سچی بات یہ ہے، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے، کہ ہمارے سارے دینی کاموں کو اس دور میں، چاہے وہ کسی عنوان کے تحت بھی ہو رہے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے طریقہ کار پر، ان کے طرز پر، جس طریقے کے ساتھ وہ کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک نئی روح دوڑائی جائے. ہمارے کاموں میں سے روح نکل گئی ہے، شکل، ظاہری ڈھانچہ اور اس کا جسد باقی ہے. آپ کسی بھی محنت کو لیں، کسی بھی چیز کو لیں، تو اس کے اندر سے جو باوجود اس کے کہ اس کی ظاہری شکل اچھی خاصی بعض اوقات نظر آتی ہے، اس میں افراد کی تعداد بھی نظر آتی ہے، اس میں مادی اسباب بھی جو ضرورت کے ہیں وہ سارے پورے نظر آتے ہیں، لیکن ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں نتائج نہیں مل رہے. نتیجے کے اعتبار سے ہم ہر گزرتے دن پیچھے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. ہم سب اس بات کو نہیں محسوس کرتے کہ کفر جیسے اسلام کو دیوار سے لگا رہا ہو، جیسے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہو، حالانکہ ہمارے دینی کاموں کا حجم تو بڑھ رہا ہے. آج جتنے مدارس ہمارے ہاں موجود ہیں، کیا 30 سال پہلے اتنے مدرسے تھے؟ آج جتنی خانقاہیں موجود ہیں، کیا 30 سال پہلے اتنی تھی؟ آج ہمارے پاس جتنے طلبہ موجود ہیں، کیا آج سے 30-40 سال پہلے اتنے تھے؟ جب ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، ہماری بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے پاس زمینیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے اثاثے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ نتیجے کے اعتبار سے ہم اپنے موقف سے، اپنے معاملات سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں سے روح نکلتی چلی گئی ہے. جسد میں بے شک اضافہ ہوا، لیکن اس کے اندر جو اسپرٹ ہوتی ہے، اس میں جو روح ہوتی ہے، وہ اس میں سے نکل رہی ہے. یہ جو اجتماع اور یہ جس محنت کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد، جس کو اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو ہمیں پورا کام سمجھ میں آ جائے گا، کہ ہمارے سارے کاموں میں، چاہے وہ دین، آج تو میں دین کے کاموں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو پوری بات اور انشاءاللہ محنت سمجھ میں آئے گی کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے جتنے شعبے ہیں، ایک انسانی مسلمانوں کا ایک انسانی معاشرہ جتنے شعبوں سے مل کر بنتا ہے، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہے، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہے، چاہے وہ حکومت کا شعبہ ہے، وزارت کا شعبہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، جتنے ہمارے شعبے ہیں، ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہ امت کے لیے نافع بن جائیں، ملک و ملت کے لیے مفید اور نافع بن جائیں، ان میں سے بھی ہر قسم کی کمی، کوتاہی، کسی قسم کا ضرر، تکلیف اور مصیبتیں ان سے دور ہوں،
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آ جائیں، اور جو ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کی ہماری جتنی شکلیں اور محنتیں ہیں، اس میں حقیقی معنوں کے اندر روح پیدا ہو جائے، یہ اس چیز کی محنت ہو رہی ہے دونوں اعتبار سے۔ اس کو آپ صرف ایک خانقاہی اجتماع نہ سمجھیں کہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ خانقاہ میں جمع ہوں اور کچھ نیکی اور عبادات کر لیں۔ تمام چیزوں کے اندر، تمام شعبوں میں، تمام اداروں میں، دین کے سارے شعبوں میں حقیقی معنوں میں روح کیسے پیدا ہوگی، اس کی محنتی کوشش ہو رہی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی، تلاوت کی، انشاءاللہ اگر آپ غور کریں گے اور اس آئینے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فضا اور یہ ماحول نظر آئے گا۔ آپ کو ہمدردی اور خیرخواہی ایسی نظر آئے گی۔ الحمدللہ یہاں سے تربیت پا کر جانے والے ساتھیوں میں اپنوں، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپس میں اس طرح پیر بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ جہاں پر بھی دارالایمان والتقویٰ کے مراکز سے، اس مرکز سے تربیت پا کر جانے والے لوگ گئے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو لوگوں کا مرجع بنایا۔ اگر وہ علماء ہیں تو ان کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہے، اپنوں کا بھی ہے، پرایوں کا بھی۔ اور اگر وہ عام عوام ہیں، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنی وسعت پیدا کی ہے، ان کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اتنی ہوشیاری اور سمجھداری پیدا کی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگ ان کے اوپر ہر اعتبار سے اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس رحماء بینہم کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ ایک فضا اور ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ اجتماع ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ، میں رات بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھیں یہاں اجتماع کے اندر مغرب کے بعد کوئی بیان نہیں، مغرب کی نماز کے بعد صرف مجلس ذکر ہوتی ہے، اور عشاء اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد سوائے سورۃ الملک پڑھنے اور اپنی انفرادی ضروریات کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس سے نہیں ہے کہ تاکہ رات کو آپ کی رکعن سجدہ کی فضا یہاں پر قائم ہو۔ رات یہاں پر جب آپ بر وقت عشاء کے بعد آرام کریں گے تو 3 ساڑھے 3 بجے سے وہ مناظر آپ کو نظر آئیں گے جو الحمدللہ یہاں پر صرف اجتماع کے دنوں میں نہیں، اللہ کے فضل سے سال کے 365 دن یہی منظر قائم رہتا ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، یہاں سے جڑے ہوئے تمام مراکز کے اندر، جہاں جہاں دارالایمان والتقویٰ کے مراکز موجود ہیں، اللہ کے فضل سے وہاں پر راتیں اسی طرح سے، جہاں علاقائی اجتماعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر راتیں اسی طرح۔ یہ منظر آج حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک ایسا تجدیدی کام ہے جو اللہ پاک نے ہمارے حضرت سے لیا ہے، یہ ہمارے دینی کاموں سے نکل گیا تھا، انفرادی طور پر موجود تھا، بزرگ ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، ان کی راتیں ایسی ہوتی ہوں گی، لیکن اجتماعی دینی محنتوں میں اس فضا کی ایک بالعموم کمی پیدا ہو گئی تھی۔ آج اللہ جل شانہ نے اس کی ایسی جگہوں کے اوپر بھی، میں کل ہمارے اسلام آباد میں ایک صاحب آئے، میں ان سے کہا، مجھے کہنے لگے کہ بعض شہر تو اس کاموں کے لیے وہاں ہوتا ہی عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور انہوں نے کراچی کی مثال دی، ان کے کراچی کے اندر عشاء سے پہلے کوئی جلسہ ہونا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں کہا جی ہمارے کراچی کے اجتماعات بھی عشاء کی نماز پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب تھا، یہ کراچی کے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کراچی میں تو جلسہ شروع 10 بجے کرتے ہیں، بسم اللہ 10 بجے قاری صاحب آ کے پڑھتے ہیں، پھر ان کا جلسہ شروع ہوتا ہے۔ تو لاہور کا بھی یہی حال ہے، ساری رات جاگتے ہیں وہاں پر، لیکن وہاں پر بھی عشاء کی نماز کے اوپر اللہ کا شکر ہے سب چیزیں بند ہو جاتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس لیے کہ لوگ راتوں کو اٹھنے کا، لوگوں کے اندر اس کا مزاج پیدا ہو، اس کا ذوق پیدا ہو، اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہزاروں لوگوں کے اندر اللہ پاک نے یہ مزاج اور یہ ذوق پیدا کیا۔ تو اس چیز کی روح پیدا کرنے، اس کی ضرورت دین کے تمام کاموں کو، دین کی کون سی ایسی محنت ہوگی آپ بتائیں، دین کا کون سا ایسا شعبہ ہوگا جس کو اس بات کی ضرورت نہ ہو، جو اس سے بے نیاز ہو، کہ جس کو اس چیز کی حاجت نہ ہو۔ 2 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں ایک جگہ پر کھڑا کیا، اور ایک پہرے پر، درے کے پہرے کے اوپر، تو ایک صحابی نے کہا میں تو آرام کرتا ہوں، تم آرام کرو، میں پہرا دیتا ہوں، پھر میں آرام کروں گا، تم پہرا دو گے۔ تو جو ایک صاحب لیٹ گئے، دوسرے نفل کی نیت باندھ لی، اور نفل کی نیت باندھی، اور کسی نے دیکھ لیا کہ ایک آرام کر رہا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے تاک کر تیر مارا جو ان کو لگا، انہوں نے تیر اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی، پھر دوسرا تیر لگا، اس کو پھینکا اور نماز جاری رکھی، پھر لگا تو یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے اتنا خون نکلے
کہ میں گر جاؤں اور پہرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے فرق نہ پڑ جائے، تو وہاں پر اپنے ساتھی کو جگایا. اس نے ان کو خون دیکھا تو کہا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سورت شروع کی بھی تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ سورت پوری کر لوں تو پھر سلام پھیروں. تو جہاد کے میدان میں پہرے پر کھڑے ہوئے صحابہ کی رات ایسی ہے، اور ان کی نفل کے نماز کے ساتھ اور ان کی اس کی دلی وابستگی کا یہ عالم ہے. تو کوئی شعبہ بھی، حالانکہ جہاد سے زیادہ ہنگامی حالات تو کہیں پر بھی نہیں ہوتے، جہاد سے زیادہ مشکل صورتحال تو کہیں پر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان چیزوں کو زندہ رکھا. تو آج یہ ہماری ہر چیز کی ضرورت ہے، یہ ہمارے میدان جہاد کی بھی ضرورت ہے، یہ ہماری تعلیم گاہوں کی بھی ضرورت ہے، یہ ہمارے خانقاہوں کی بھی ضرورت ہے، یہ ہر چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ وسعت ہونا، یہ فراخی ہونا کہ جس میں مسلمانوں کو کچھ مشترکات کے اوپر، وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر کچھ چیزوں کے اوپر اکٹھا کرنے کی صلاحیت ایسے مجمع کی اس وقت امت کو، ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے. جب بھی کبھی بھی آپ دیکھ لیں، قریب کے زمانے کے اندر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کسی مشن کے اوپر بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس میں ان کا نتیجہ ضرور ملا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے مخالف قوتوں کو پیچھے دھکیلا ہے. اور جب ہم آپس میں تتر بتر ہوئے ہیں، باہم دست و گریبان ہوئے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیشہ دوسروں نے اٹھایا. یا آپ اس ملک کی تاریخ میں قریب کے زمانے میں دیکھ لیں کہ جن جن موقعوں کے اوپر ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اکٹھے ہیں سارے مسلمان، تو اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائی. اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ، اور یہ بصیرت بھی ہو کہ اپنی چیز کے اوپر وہ کس مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جو چیزیں جن چیزوں کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی، اور وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں، وہ کون سی باتیں اور وہ کون سے میدان ایسے ہیں جس کے اندر کہیں پر کسی سکوت کی گنجائش ہے، کہیں پر کسی قسم کا توسع ہے، کہیں پر اس میں کوئی، یہ ایک ظاہر بات ہے فقیہانہ بصیرت اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے خاص قسم کی دل کی آنکھیں بھی چاہیے، اس کے لیے خاص قسم کا ایمان اور جذبہ بھی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ، یہ نعرے تو ہر بندہ لگاتا ہے، اور اس نعرے کے اس آواز کے نتیجے کے اندر کیسی کیسی چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں بعض اوقات. تو یہ تربیت، ایک بڑے مجمع کی ایسی تربیت ہونا، علماء کرام کا یہ ذہن ہونا، یہ بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہاں پر جو نظام تربیت ہے، الحمدللہ اس سے گزرنے والے ساتھیوں کو اور خاص طور پر حضرات علماء کو اللہ جل شانہ اس کی بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نتائج اور ثمرات پورے ملک میں اور ملک سے باہر دیکھے جا سکتے ہیں. جہاں جہاں پر الحمدللہ پاکستان سے باہر ہمارے ساتھیوں کے مراکز میں، دارالایمان کے مراکز، دیگر محنتوں کے مراکز، اور ہماری ہماری دارالایمان کے مراکز میں تبلیغی مراکز قائم ہیں. اسی کے اندر جماعتیں آتی ہیں اور ٹھہرتی ہیں. کوریا کے اندر دارالایمان ہے، اسی دارالایمان میں جماعتوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں، وہیں سے جماعتیں بھی جاتی ہیں. تو یہ وہاں جو تربیت لے کر جانے والے ساتھیوں کے اندر تربیتوں میں یہ وسعت ہے کہ وہ ساری اہل حق سے وابستہ تمام دینی جماعتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ان کے دینی کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت اس وقت اس معاشرے کو ہے یا نہیں، اور پوری امت کو اس بات کی ضرورت ہے یا نہیں. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بات اگر مجھے اور آپ کو یہاں پر ہمیں انشاءاللہ اگر سمجھ میں آ جائے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کون سا کام ہو رہا ہے اور یہ وقت کیوں مانگا جاتا ہے. ہم صرف اس کے اوپر کیوں راضی نہیں ہوتے کہ آپ صرف اجتماع کے لیے آئیں اور تشریف لے جائیں، آپ صرف رمضان کے لیے آئیں چلے جائیں، آپ صرف آخری عشرے کے لیے آئیں اور چلے جائیں. اتنی بات کے اوپر ہم راضی نہیں ہوتے اور آپ سے چلے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 40 دن کم سے کم دیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے مزاج کا، آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائیں، اور جہاں پر بھی آپ چلے جائیں گے، جس جگہ پر بھی آپ جا کر بیٹھ جائیں گے، خیر کہ یہ چشمہ آپ سے جاری ہو جائے گا. آج یہ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر ہم اس بات کو یہاں سے سمجھ کر چلے گئے اور اس ملک سے اور ملک سے باہر سے جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں، واپس جانے کے بعد ہم نے اس محنت کا آغاز اپنے مقام سے کر دیا، تو آپ اس کے نتائج خود اس جگہ پر بھی دیکھیں گے
خود اپنے اندر بھی دیکھیں گے اور اپنے گرد و پیش کے اندر بھی دیکھیں گے. اس کی ابتدا ہم کس چیز سے کہتے ہیں آپ حضرات؟ پہلی چیز ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہاں پر آپ وقت گزاریں اور کم سے کم 40 دن ضرور لے کر آئیں، کیونکہ 40 دن کو ایک خاص اس عادت کو کی ایک خاص بات ہے جو انسان کے اندر عادات کے تغیر اور تبدل میں اس کا بڑا دخل ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ 40 دن جو شخص تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کو 2 پروانے عطا ہوتے ہیں. تو یہ تو عام بندے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث شریف کا مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف 40 دن زندگی میں تکبیر اللہ سے پڑھو، اس کے بعد ساری زندگی تکبیر اللہ کے بغیر پڑھو. یہ تو بالکل مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ 40 دن جب وہ پڑھے گا تکبیر اللہ کے ساتھ تو انشاءاللہ غالب امید یہ ہے کہ اس کو عادت ہو جائے گی اس بات کی، ساری زندگی پڑھے گا، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا. تو اس لیے ہم کیا 40 دن جو بندہ گزارتا ہے تو اس کی عادتوں میں اگر وہ صحیح طریقے کے ساتھ گزارے تو اس کی عادتوں کے اندر ایک بڑی جوہری اور بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے آپ نے وقت گزارا، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کو لے کر جب آپ اپنے مقام کے اوپر جائیں گے اور وہاں جا کر آپ ایک اصلاحی مجلس سے، ذکر کی کسی مجلس سے آغاز کریں گے اور جو آپ کو قریب ترین دارالایمان ہے اس کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے اور وہاں پر جو ساتھی پہلے سے موجود ہیں ان کی محنتوں میں آپ بھی جا کے شریک ہو جائیں گے اور جہاں پر کوئی بھی نہ ہو تو وہاں آپ خود آغاز کر دیں گے. تو بس اسی چیز سے یہ بات چل پڑتی، اسی سے نتیجہ نکل آتا. اور ایک فرد سے بھی اگر بات شروع ہو، تنہا ایک فرد، اس سے اللہ جل شانہ وہاں پر پورا کا پورا مجمع بنا دیتا ہے. کچھ لوگوں میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر اور مقبولیت اور ایسی استقامت ان کو دی ہوتی ہے. کتنی مثالیں ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جہاں تنہا ایک آدمی نے کام شروع کیا. یہاں پر یہ اجتماع دیکھیں، جب یہ پہلا اجتماع ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی نہ بیٹھا ہوا تو ہمارے حضرت اقدس و تشریف فرمائے. پہلے اجتماع کے اندر مجھے بھول گیا ہے کہ 11 یا 13 افراد تھے. 11 یا 13 افراد سے سالانہ اجتماع کا آغاز ہوا تھا. آج آپ دیکھیں کہ اجتماع کا دوسرا دن ہے، لیکن گزشتہ اجتماع جو پچھلے سال ہوا اس کی دعا سے بھی زیادہ کا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ، حالانکہ ابھی آج ساری رات مجمع آتا رہے گا اور انشاءاللہ کل صبح بھی مجمع آئے گا. جن لوگوں کو چھٹی نہیں مل سکی، چھٹی کا دن تو کل سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ اللہ جل شانہ محنتوں کو، اللہ تعالیٰ انسان کی کاوش کو کسی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیغام کو پہنچا دیتے لوگوں کے دلوں تک. حالانکہ کتنا کہاں سے لوگ کتنا دور سے کیسے سفر کر کے آئے ہوتے، اور یہ ساری یہاں پر اور آنے کا کوئی مقصد تو ہوتا نہیں. یہاں کسی کا کوئی کام تو ہو نہیں سکتا اس علاقے کے اندر کہ بندہ کہے گا اپنے کام سے کوئی آیا تھا اور آ کر بیٹھ گیا. یہ مجمع اس لحاظ سے بڑا قیمتی ہے کہ یہاں آپ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، جو تا حد نگاہ سر نظر آ رہے ہیں، ایک شخص اسی قصد اور ارادے سے یہاں پر آیا ہے کہ اللہ جل شانہ میری اصلاح فرما دے اور سارے عالم میں دین کو زندہ کر دے. اس سے زیادہ مبارک اور قیمتی مجمع کیا ہوگا دنیا میں؟ اور اس مجمع کی جانب اس وقت آسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. اتنے سارے مسلمان ابدیت کا سبق سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم اللہ کے صحیح بندے کیسے بنیں گے، ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے بنیں گے، ہم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو کیسے چھوڑیں گے، ہم اللہ کی رضا کے کاموں کیسے کریں گے. اور اس کے لیے آئے ہیں کہ ہم کسی نیک لوگوں کا دامن پکڑ لیں، ہم نیک لوگوں کا پلڑا پکڑ لیں کہ وہ اس سلامتی کے رستوں پر اور ہدایت کے رستوں پر جاتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں. یہ نیت کتنی محمود ہے اور یہ مجمع کتنا مبارک مجمع ہے. یہ میری اور آپ کی حقیقی بات، یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے. میں تو سمجھوں کہ اس مجمع کے ہم جوتوں کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں کہ اتنے پاکیزہ نیت کے ساتھ لوگ، اور کہاں سے، ملک کے کس کونے سے. یہ گلگت بلتستان والے کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ کراچی والے کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ باہر ملکوں والے سے کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں. تو یہ ہماری جو آمد ہے یہ وصول اس وقت ہوگی جب ہم یہاں کے اس پیغام کو صحیح معنوں کے اندر نہ صرف سمجھ جائیں بلکہ اس کو حرز جان بنا کر یہاں سے واپس جائیں. ہم اس بات کو پورے طور پر ہمارا دل قبول کر لیں. اور اس کے یہ کوئی اتنا مشکل پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بہت سادی سی اور آسان سی بات ہے. اور الحمدللہ آپ آتے ہی یہاں پر اس بات کو، اس اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے وہ اجتماع سے زیادہ بہتر ماحول کہیں اور نہیں ہوتا. اس اجتماع میں کوئی قلوب کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے
ہم ابھی کوئٹہ کے سفر پر تھے اور میں وہاں ہر بیان کے اندر کوئٹہ سے لے کے چمن تک جہاں جہاں ہم نے آواز لگائی جا کر میں نے ان سے عرض کیا، اور اس سے پہلے بھی جہاں جہاں اسفار ہوئے اس اجتماع کی محنت کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ان 4 دنوں کے اندر جو جمعرات کو بر وقت آئیں اور اتوار تک دن تو 2-2.5 بنتے ہوں گے لیکن اس طرح گنتی کے اندر 4 آتے ہیں، اس میں اس بات کو سمجھنے اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے سب سے سازگار فضا یہاں پر ہوتی ہے۔ ایک تو خود مرکز کی برکات ہے، دوسرا جس جگہ پر جو عمل مسلسل ہو رہا ہو، پورا سال ہو رہا ہو اور پوری یکسوئی اور اخلاص اور استخلاص کے ساتھ ہو رہا ہو، اس مکان کو ایک خاص حیثیت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہاں آ کر جو شرح صدر ہوتا ہے وہ کسی اور بازار اور کسی اور کوچے اور قریے میں نہیں ہوتا انسان کو، اس جگہ کے اوپر آ کر انسان کو، چونکہ وہاں پر اسی بات کا تذکرہ ہوتا کہ جو ایک ہی چیز جس چیز کا وہاں پر غلبہ ہوتا ہے جس بات کا، تو وہاں پر ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اس کا دل اس کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم لوگ اس جگہ ہیں جہاں پر ہمیں یہ ہمارا دل اس کو قبول کرنے کے لیے سب سے بہترین حالت میں ہے۔ اس موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس موقع کے اوپر اپنے دل کو مکمل طور پر بات سمجھا کر یہاں سے واپس جائیں، اور وہ یہ کہ ہم اس کی اور بات جو انسان بات تو علم سے تعلق رکھتی ہے سمجھنے کو، جب تک اس کے ساتھ عمل اس کے ساتھ نہ ہو جائے تو ہم یہ پختہ اور پکی نیتیں کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اگر ہم اول تو جو مجمع آیا ان میں جن کے پاس اس بات کے اسباب ہوں اور جو اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اسی اجتماع سے چلنے کے ارادے کر لیں، اجتماع کے لیے آئے ہیں یہیں سے آپ اس کو بڑھا دیں اور چلا کر دیں، اور جن کی کوئی شرعی عذر ہو کہ اگر ہم ابھی تو نہیں چلا نہیں کر سکتے، پیچھے کچھ بندوبست کر کے آنا ہے تاکہ ہمارا دل یہاں مطمئن ہو، تشویش نہ ہو، وہ اس بات کی نیت کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم جا کر جلد از جلد اپنے اس عذر کا حل تلاش کر چلنے کے لیے واپس آئیں گے۔ تو اس کی نیت سارے کرتے ہیں انشاءاللہ، سب نے اس کی نیت کر لی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔